السلام علیکم۔ حکومت نے تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی تاریخ ہے اس میں بعض جماعتوں کے اوپر ماضی کے اندر بھی پابندی لگائی گئی، عوامی لیگ پہ لگائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی پہ لگائی گئی، لیکن یہ تجربات کوئی مناسب نہیں تھے اور محرکات سیاسی تھے۔ ابھی جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے اندر سیکورٹی ریزن بھی بتائی جاتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن جب یہ جماعتیں شروع ہوتی ہیں ایک چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو لوگ ان کو آغاز کرتے ہیں ان کا اور جو اس کی بنیاد رکھتے ہیں، جو ان کو تقویت دیتے ہیں، وہ کس بنیاد کے اوپر اور کس اصول کے تحت ان جماعتوں کو پہلے تقویت دیتے ہیں۔ جب ہمیں لپیٹنا پڑتا ہے، اس چیز کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو پھر کس مرحلے سے کس مشکل سے پاکستان گزرتا ہے۔ ان دونوں ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں، سینیٹر ثناء اللہ خان، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو کابینہ میں آج کیا فیصلہ ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی، اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ لبیک کے حوالے سے کیا یونانیمس ڈیسیژن تھا؟ جی بالکل یونانیمس ڈیسیژن تھا، اور یہ پنجاب حکومت کی طرف سے ریفرنس تھا، جس کی آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ہے وہ پوری طرح سے کیبنٹ کو بریف کیا، اور اس میں جو ریزنز دی گئی ہیں وہ پیورلی یعنی ایڈمنسٹریٹو اور لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ تھی۔ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کی تنظیم کو، جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا، شاید اس وقت ان سیاسی تنظیموں کے اوپر پابندی کی وجوہات جو ہے وہ پولیٹیکل تھی، لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو ایویڈنس ہے اور جو موقف ہے وہ سارا ریگارڈنگ ٹو سیکورٹی میئرز، لا اینڈ آرڈر اور ایڈمنسٹریٹو ہے۔ اور کیا خدشات ہیں پنجاب حکومت کے، کیا خدشات ہیں، کیوں انہوں نے تجویز کیا کہ اس کو بند کریں؟ پنجاب حکومت کے اس میں خدشات تو خیر خدشات کے اوپر تو ایسا نہیں ہو سکتا، باقاعدہ آپ کو ایویڈنس دینی ہوتی ہے اور آپ کو ایک موقف اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مین چیز، باقی اور چیزیں بھی تھی، مین یہ تھی کہ 2017-18 میں بھی جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی فیض آباد دھرنا، وہ بھی ساری جو ہے وہ بڑی وائلنٹ تھی۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن تھا۔ اس کے بعد پھر 2021 میں اس وقت کی حکومت نے باقاعدہ وہ ایک پورا یعنی چارج شیٹ ہے تو جس کے اوپر آن ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیکورٹی میئرز کے طور پہ جو ہے وہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں لگائی بھی گئی اور پھر ہٹائی بھی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ لی تھی، یعنی ٹی ایل پی سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ جی ہم یہ ہم سے سرزد ہوا ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر پھر وہ پابندی کا فیصلہ واپس لیا گیا تھا۔ تو آج اس ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ پوری طرح سے یہ بات واضح اور ثابت کی گئی کہ اس انڈرٹیکنگ کی بھی جو ہے وہ وائلیشنز ہوئی ہیں، اور دوبارہ وہی تشدد کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں جو کہ 2017-18 یا 2021 میں ہوئے تھے۔ اچھا سر، یہ پھر 2-3 چیزیں ہوگی، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لوں۔ ایک تو پنجاب حکومت کی ڈٹرمینیشن ہے، صرف ان کی کوئی اپریہنشن نہیں ہے، انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ 17-18 میں یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے اندر اس جماعت کا کیا رول تھا، پھر 2021 میں جس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے بین کیا اس میں یہ رول تھا، اور اب جو ریسنٹ ہے مریدیہ والے انسیڈنٹ اس کے اندر ان کا رول ہے۔ اس ڈٹرمینیشن کی بنیاد کے اوپر وفاق کہا کہ اس کو کالعدم قرار دے دیں، بین لگا دیں، اور وفاقی کابینہ نے آج اس کی منظوری دے دی یونانیمسلی۔ اس کے اندر وائلنس کے اندر کیا کوئی ایسی کوئی ٹیرر فائنانس والا کام شامل ہے، کوئی فورن فنڈنگ والا، قومی مفاد کے خلاف اس میں وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی اس میں پورا ایک وہ سمری آف ایویڈنس ہے، تو اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی ہیں، یعنی پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو زخمی کرنا، قتل کرنا، پھر لوٹ مار، پھر اس کے بعد یعنی ایک سیریز ہے پوری جو لاہور سے لے کے مرید کے تک جو ہے وہ مختلف واقعات ہیں، اور ان واقعات کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1-2 واقعات کی بات ہے۔ سر ایک میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، ابھی مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن فیض آباد سے کام شروع ہوتا ہے تو فیض آباد کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کھل کے سپورٹ کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو جب ان کو یعنی آپ کہہ لیں کہ وجود دیا گیا تھا، وہ تو ہمارا ہی علاج کرنے کے لیے دیا گیا تھا نا۔ پنجاب میں جب حلقہ NA 120
جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، تو پہلی دفعہ ان کو وہاں پہ اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ یہ بریلوی بورڈ جو ہے، کیونکہ وہ بورڈ پی ایم ایل این کا ہے۔ اور وہ کس نے کھڑا کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس لیے کھڑا کیا تھا کہ، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 15-16 ہزار ووٹ اس وقت لیا تھا، اور وہیں سے یہ سب کی آنکھیں کھلی کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب تک ہم پنجاب میں گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف کی ایز چیف منسٹر، تو ہمیں تو جب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پڑا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتی تھی۔ تو سر پھر اسٹیبلشمنٹ کی ان شخصیات کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے اوپر کارروائی کریں؟ اس وقت اگر ووٹنگ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ، لیکن اس کی ایویڈنس کہاں سے لائیں؟ جنہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کہاں سے لائی جائے اور کہاں، کس عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جائے۔ سر جس ادارے سے وابستہ ہیں وہ خود ایویڈنس بھی ڈھونڈ لیں گے۔ دیکھیں جی، وہ جس ادارے سے وابستہ ہیں اس ادارے کا ایک اپنا انڈیجنس جو اسی نظام کے تحت انہیں کارروائی کرنی چاہیے۔ بڑا پرفیکٹ ہے اور بڑا بھرپور ہے، وہاں پہ یقیناً ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہوگی، لیکن وہاں پہ پھر جو بات ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے پبلک تو نہیں نہ ہوتی۔ ہم نے تو جو بھی جیسے آج کیا تو ہم نے تو اس کو پبلکلی کرنا ہے۔ سر یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ لاسٹ الیکشنز کے یا اس سے پہلے والے 2018 والے الیکشنز سے، اس کے بعد والے جو بائی الیکشنز کے رزلٹ سے، اس میں دیکھیں تو بڑی 2-3 سیاسی جماعتوں کے بعد جو ووٹنگ پیٹرنز ہے اس میں ٹی ایل پی پرومیننٹلی اوپر کے نمبرز پہ آپ کو ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہے۔ تو آپ ایک پورا پولیٹیکل سٹرکچرز کو رول آؤٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں پہلے اس کو، پھر آپ اس کو رول بیک کرتے ہیں، تو دس از ناٹ آن سر، یہ تو پورا آپ کا نظام تباہ ہو جائے گا اسے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں پوری غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کل غلطی کی ہے تو اس غلطی کے ساتھ جڑے رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی کریکشن کروں۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ بریلوی مسلک یا کوئی مسجد یا کوئی مدارس، ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہ آج ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی انٹینشن تھی پنجاب گورنمنٹ کی یا جو ہے وفاقی حکومت کی۔ تمام مسالک اور بریلوی مسلک جو ہے وہ بہت ہی لائق احترام ہے، اور ہمارے یعنی آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ قطعاً کوئی ایسی بات کہ کسی مسجد پہ یا کسی مدرسے پہ یا کسی مسلک کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، یہ قطعاً اس تصور کو جو ہے وہ رول آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ رانا صاحب، ایک جو بینگ اے مسلم، ہمارے فیتھ کی جو بنیاد ہے نا، ہمارے مسلمان ہونے کی جو بنیادی 2-3 شرائط ہیں، اس میں سے ایک فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ لبیک والوں کی سیاست کے اندر اس نعرے کا بہت بڑا دخل تھا، بہت بڑا دخل تھا، اور پچھلے چند سالوں کے اندر آئی تھنک بعض ایکٹیویٹیز میں انہیں موقع بھی ملا کہ ایشوز کچھ ایسے سامنے آئے جس میں ان کی سیاست جو تھی خوب لوگوں نے ان کو فالو کیا۔ تو ابھی کیا ایسے کوئی ٹریگر تو نہیں کہیں سے دبایا جائے گا کہ جس سے چیزیں ہاتھ سے باہر ہو؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی جمعیت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جہاں تک کسی بھی مذہبی جماعت کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا، عشق کا معاملہ ہے، تو وہ تو لائق احترام جذبہ ہے، وہ تو جذبہ جو ہے وہ اسلام کی اور مسلمان کی روح ہے۔ لیکن اس میں جو متشدد ایلیمنٹ ہے، دیکھیں نا، جس طرح سے سیاست ہے، جمہوریت ہے، تو اس میں بھی تو سیاست میں بھی تو متشدد اور انتہا پسند آ جاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی مذہبی جماعت میں آ جائیں تو جو بھی ٹارگٹ ہے یا جو بھی ایکشن ہے وہ اس حد تک محدود ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی تک محدود ہوگا۔ ماضی میں 2 مواقع ایسے تھے، ایک میں وہ الیکشن کے فارم کے اندر تبدیلی کی کوشش ہوئی تھی، اس وقت ٹریگر ہوا یہ معاملہ۔ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب آپ اقلیتوں کی نمائندگی کی بات ہوئی تھی تو اس کے اندر دوبارہ اس گروپ کا ذکر ہوا، تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتا گروپ، تو اس کے اوپر دوبارہ ان لوگوں کے پاس موقع تھا۔
تو اب ہمیں اس معاملے کے اوپر قومی سطح پر آپ کو وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی ایک احتیاط برتنی پڑے گی کہ کم از کم اس والی چنگاری کو دوبارہ نہ چھیڑیں جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل اور سڑکوں پر ہیں. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت اور اس کے اوپر اظہار خیال، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان چیزوں کو آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے پرائم منسٹر نے. جی بالکل انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارے یعنی ہمارے مذہبی جذبات کا یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت اور ان کے عشق کا معاملہ ہے، وہ ان کی محبت وہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی مسلک ہو، وہ جتنا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جس حد تک بھی جائے، وہ تو سارا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. لیکن اس کو تشدد کے لیے استعمال کرنا یا تشدد کو اس کے اندر لے آنا، یہ زیادتی ہے. سعد رضوی اور ان کے بھائی وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ بات آج ہوئی ہے اور آئی جی پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ہم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ان آور کسٹڈی. ان کو تحفظ دیا جائے گا؟ جی بالکل، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے. ان کی جان کا، ان کی فیملیز کا، ہر کسی کا جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف پروسیس آف لا ہے، قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے. پروسیس آف لا کیا کہتا ہے سر؟ پروسیس آف لا تو یہی کہتا ہے کہ جو مقدمات درج ہیں، ان کی جو پروسیکیوشن ہے، وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ آن میرٹ ان دی کورٹ آف لا ہو. سر وفاقی حکومت کو اب ایک ڈیکلیریشن فائل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں؟ نہیں، یہ دراصل ہو رہا ہے اس کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک یعنی اپروول جب ہو گئی ہے کیبنٹ کی، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوگی. ڈی نوٹیفائی کر دیں گے آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے اس بات کو. پھر تو آپ کو سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ڈی نوٹیفائی کریں گے؟ نہیں، جس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ عام طور پر کالعدم جماعتوں کے لیے یہ قانون اپناتے ہیں، ان کو جو ٹی ٹی پی سے وابستہ گروپس ہیں، لیکن اب ٹی ایل پی ایک سیاسی عمل میں حصہ لینے والی پارٹی ہے. لیکن نہیں، یہ ریفرنس جو ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے نیچے، اور ایویڈنس بھی انہوں نے وہی لگائی. تو اگر کسی کورٹ آف لا میں اور میرا خیال ہے کہ 2021 میں بھی اسی کے تحت ہی یہ کیا گیا تھا. اور جب پھر اس ایک ایکشن کو ایک اسپیسیفک ایک سرٹن ایگریمنٹ کے تحت واپس لیا گیا، اور پھر اب اگر وہی ایکٹس دہرائے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جواز بنتا ہے. کیا اس جماعت کے کوئی منتخب اراکین ہیں کسی صوبائی اسمبلی میں یا کسی جگہ؟ پنجاب میں یا مرکز میں تو نہیں ہے. سندھ میں شاید کوئی مجھے کنفرم نہیں ہے، کوئی شاید ایک آدھ ہو. تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے؟ جی بالکل ڈی نوٹیفائی ہوگا. اٹس اے ویری سیریس میٹر، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ اس طریقے سے ڈی نوٹیفائی کریں گے تو یہ آپ کو بہت اور بھی امپلیکیشنز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جو سیاست میں بھی اور ریلیجن میں بھی جو تشدد ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. سر ایک سوال پوچھوں آپ سے، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کا جو گروپس ہے ان کا آئندہ سے نہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے نہ اس کو پروموٹ کریں گے؟ جی اس وقت تو نہ صرف طے ہے بلکہ پوری طرح ڈٹرمنیشن ہے. اور یہ قائم رہیں گے؟ یہ قائم رہنی چاہیے. اب مستقبل کا حال تو خدا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قائم رہنی چاہیے. اس کے بغیر آپ ایز اے اسٹیٹ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اسٹیٹ ہی جو ہے وہ یا اسٹیٹ کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ اگر ان چیزوں کو سپورٹ کرنی شروع کر دے، جس طرح سے ہوتا رہا ہے ماضی میں، جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو پھر اسٹیٹ تو پھر حال پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہوا ہے. کیا یہ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ؟ نہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی تنظیم ہو، اگر اس کا کوئی موقف ہو تو وہ ہائی کورٹ پہ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتی ہے. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سنبھالا جائے گا؟ پنجاب کے اندر اس کی کافی سپورٹ بیس موجود ہے، کراچی کے اندر کافی سپورٹ بیس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
جس طرح سے آج بھی بات ہوئی ہے کہ اگر یہ ایکشن جو ہے بالکل ان عناصر تک محدود ہو جو کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور میرٹ پہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم اور جو ہمارے علماء اکرام یا دیگر لوگ ہیں سب ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو۔ سر جو دو ایکشنز ہیں، ایک 26 نومبر والا پی ٹی آئی والا ڈی چوک والا اور ایک مرید کے والا ٹی ایل پی والا، کیا یہ اوائڈیبل ایکشنز تھے؟ دیکھیں اس کے اوپر کو میں جو ہے وہ حتمی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو ہے یہ موقع پہ موجود لوگ ہی اس بات کا، کیونکہ آپ کو تمام حالات سے متعلق جو ہے وہ ویریفائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن ویسے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اوائڈ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ میں موجودہ حکومت کی اور پرائم منسٹر کی یہ پالیسی میں جو ہے وہ اس کو سامنے رکھوں گا کہ ان کی ہمیشہ اور ہر معاملے میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو ہے وہ ایونٹس کو اوائڈ کیا جائے، اور اس کی بڑی ریسنٹ مثال جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بھی لوگ جو تھے وہ بڑے اگریسو تھے اور بڑے وائلنٹ تھے۔ سر ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال ان کی مساجد اور مدرسوں کے متعلق پوچھ لوں۔ 330 کے قریب ان کی مساجد ہیں اور آئی تھنک کوئی 200 کے قریب شاید پرہیپس، اگر میں نمبر غلط نہیں بولا تو ان کے مدارس ہیں، ان کا انتظام اب کون سنبھالے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھا جانا چاہیے، اور پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو اس پوری طرح سے ویریفائی کرے گی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ سب کے سب مدارس جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے اس بیانیے کے اوپر جو کہ تشدد پہ مبنی تھا اس کے اوپر کاربند ہوں گے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے، جو رپورٹر رپورٹی ہوتی ہے، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے، جو ہمارے پاس بھی آئے ہیں، باقی لوگوں کے پاس بھی گئے ہوں گے، باقی اضلاع میں بھی ہوں گے، جنہوں نے، مجھے علماء کا ایک وقت جو ہے وہ فیصل آباد میں ملا تو انہوں نے بعض لوگوں کا معاملہ میرے نوٹس میں لائے کہ جی یہ بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کبھی بھی یہ تشدد میں ملوث نہیں رہے۔ تو کیا محکمہ اوقاف یا میں نے کسی پھر کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ جی آپ ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کی بات اگر درست ہے تو آپ ان کو چھوڑیں۔ سر ان کی جو مساجد اور مدارس ہیں، کیا ان کا انتظام محکمہ اوقاف سنبھال سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بند تو سارے نہیں ہونے چاہیے نا، ان کو ان کا انتظام کسی کو دیکھنا بند پڑے۔ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور جو اوقاف ہے ان کو بھی بلا تفریق جو ہے وہ سب کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی جگہ سے کوئی اس قسم کے جذبات کو یا اس قسم کے معاملات کو جو ہے وہ ہوا دی جاتی رہی ہے، یا آئندہ خطرہ ہے اس بات کا کہ وہاں سے یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا، تو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ آپ ایڈمنسٹریٹر تعینات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ سر بالکل ایک آخری سوال پوچھ لوں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما بیان دے رہے ہیں کہ نومبر میں ہم دوبارہ مارچ کر سکتے ہیں، کیا حکومت اجازت دے گی دوبارہ اسلام آباد میں یا ڈی چوک میں مارچ؟ بالکل اجازت نہیں دے گی، نہیں دے گی، اور انہیں اس بات سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے نومبر 2024 میں کیا تھا، بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ، چلو وہ اپنے لوگوں کی بات تو کرتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو تشدد کا راستہ ہے، یہ پولیٹیکل جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہوں یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہوں، تو یہ راستہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ کسی ریلیجس نہ کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ یہ اگر وہ کریں گے تو ان کی ناکامی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ گہری ہوگی، اور مجھے اس بات کا گمان ہے کہ اس مرتبہ اگر وہ وہاں سے کچھ اسٹرینتھ اکٹھی کر کے لانا چاہیں گے، اس میں بھی وہ ناکام ہوں گے۔ کیا عمران خان ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، بار بار یہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ کیا پی ٹی آئی درخواست کرے اگر کہ عمران خان کو بنی گالہ یا لاہور زمان پارک میں آپ ہاؤس ریسٹ کر دیں تو آپ کنسیڈر کریں گے؟
دیکھیں یہ کنسیڈریشن تو ہونی ہے عدالت میں، کیونکہ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی، ہی از کانوکٹ. تو اگر وہ عدالت میں درخواست دیں تو گورنمنٹ وہاں پہ کیا موقف اختیار کرتی ہے، وہ موقف تو کیبنٹ سے اپروو ہو کے ہی آپ کی ذاتی رائے ہوگا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وہ یہ اپلیکیشن دیں تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ خان، معاون خصوصی امور، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک قریب آ گیا جی، بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ اسد قیصر ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کی رہائی کیا فوری طور پر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور جب وزارت اعلیٰ کا قلمدان چھوڑ رہے تھے تو ان سے منسوب ایک بیان بھی سامنے آیا کہ انہوں نے عمران کو آخری ملاقات میں بتایا کہ شاید سال ڈیڑھ سال اب ان کی رہائی ممکن نہ ہو. تو جو کوششیں ماضی قریب میں ہو رہی تھی، جس میں اس وقت کے چیف منسٹر کے پی گنڈا پور بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ 90%، 99% جو تھے وہ کہتے تھے معاملہ طے ہو گئے ہیں، تو وہ 1% کی دوری پر تھے. تو اب 100% دوری کیوں ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے اسد قیصر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. اسد قیصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سر، کیا امکانات ہیں اب عمران خان کی رہائی کے؟ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کی تو 200% امکانات ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ میرٹ کے اوپر اگر چلے تو ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں رہ سکتا. یعنی جتنی قانون کے مطابق اگر آپ کسی کیس میں ابھی کنوکٹ نہ ہوئی ہوں اور وہ چلتا رہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کو ضمانت ملے. اور کافی باقی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. اور صرف یہ ایک کیس بھی ایسا ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اتنا لمبا آپ جو ہے نا ضمانت کی درخواست کو جو ہے نا وہ پرولان کرتے رہے. تو جس دن بھی لگا، کیونکہ اس میں میرٹ بنتا ہے ضمانت کا، تو مجھے تو بالکل لگ رہا ہے ہاں اگر پولیٹیکل انتقام ہو اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر حکمران جو ہے نا ناجائز طور پر اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو اور بات ہے. مجھے امید ہے کہ جو اس وقت ہمیں لیگل گراؤنڈز پہ، تو اس میں کوئی لکونہ یا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مزید جیل میں رہے. علی امین صاحب کی ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان کو نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں وہاں بند کر دیتے ہیں، تو کچھ عرصے میں جب تک عدالتوں سے معاملات ہوں گے عمران خان ادھر رہ سکتے ہیں. یہ آپ کی نومبر کے مہینے میں اچھی اس پہ پیش رفت ہوئی، پھر اٹک گیا معاملہ. کیا اس کے اوپر کوئی کام دوبارہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں، میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے ملاقات نہیں ہے، اور ابھی نئی شروعات ہے ہماری جو ہے نا چیز ہو رہی ہے. تو کل جو طارق فضل چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں نہیں ہے کہ کتنا اس نے سنجیدگی ہے یا کتنا اس کے اندر مشاورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کوئی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حکومت کی پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جدھر اس کو. ڈاکٹر طارق اس سے پہلے سما ٹی وی کے پروگرام میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. ہاں، تو کیا آپ کی پارٹی کیسی کنسیڈریشن؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ مطلب اگر اس کو اٹک سے اڈیالہ کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر ہم ابھی ختمی مشاورت نہیں کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے خان صاحب سے کوئی ملاقات، کیونکہ مین تو وہی اسی نے ڈیسیجن لینا ہے نا، تو ہماری آج ملاقات ہو رہی تھی چیف منسٹر صاحب کی، یا جو سینئر آج تھرسڈے تھا. کیا پی ٹی آئی اس پہ غور کرے گی کہ درخواست کرے؟ بالکل، ہم دیکھیں ہم مشاورت کریں گے، اور مشاورت میں سب سے پہلے مشاورت ہم اپنی بنی گالا کے لیے درخواست کریں گے. نہیں، درخواست کی تو ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار. اگر عمران خان کو موو کیا جا سکے اڈیالہ سے بنی گالا، تو اس میں درخواست کر کے پارٹی چھوٹی تو نہیں پڑے گی؟ نہیں، وہ خیر کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو پروسیجر ہے. لیکن یہ اپنی پارٹی سے آپ پہلے ڈسکس کریں گے؟ پہلے ڈسکس کریں گے، اور خاص کر عمران خان سے ڈسکس کریں گے کہ اس فیصلہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اسد صاحب، جتنی ماضی میں کوششیں کی گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی بن جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، وہ نومبر تک تو لگتا تھا کہ رابطے کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ اس میں ٹھہراؤ آ گیا، بالکل سرد خانے میں چلا گیا معاملہ. بالکل اس وقت کوئی رابطے نہیں ہیں. اور یہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے تمام سیاسی پارٹیوں کو انگیج کیا، اور سب کے پاس گئے، اور اللہ نے کرم کیا کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں
وہ بالکل ڈٹ کے کڑے رہے. اس کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ 22 MP آگے ہے باقی پیچھے ہے, پتہ نہیں کوئی نہ کوئی اس کے بارے جو توڑتے ہیں بندے انہوں نے توڑنے کی کوشش نہیں کی. اگر وہ کرتے تو آپ کو پریشانی ہوتی. بہرحال دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن دیکھیں ہماری صوبے کی آپ تھوڑا دیکھ لیں نا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا, جو ایپیسوڈ ہوا, تو ہمارے صوبے میں بہت کم مطلب یہ لوگ گئے ہیں, مطلب 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے نا وہ PTI میں رہے ہیں. ہمارا اپنا کلچر ہے, ہم اپنی مرضی سے تو جا سکتے ہیں اگر کوئی کی ناراضگی ہو یا کسی ایشو پہ ناراضگی ہو. جب آپ زبردستی کرتے ہیں تو پھر اس کو معاشرے میں بہت برا دیکھا جاتا ہے. کوئی اس کا زور سہیل افریدی کے آنے سے اور علی امین کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں اس پہ تھوڑا محتاط بات کروں گی کہ ہماری پارٹی کے اندر بات ہے, لیکن سہیل کے ساتھ جو ہے نا اس وقت پوری پارٹی کھڑی ہے. علی امین کے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں, اس کے ساتھ دیکھو اب ہر ایک کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہے. علمین جو ہے نا اپنی طریقے سے چلاتا ہے. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گریسفلی جو ریزائن دیا اور کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بہت ریزنیبل رسپانس دیا ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کا جتنے پروٹیسٹ چلے ہیں اس میں جو لوگ آپ کے نومبر والے دھرنے میں بھی اور اس سے پہلے میں بھی جو لوگ موو کیے ہیں اس میں اس کا علی امین گنڈا پور کا ایک رول تھا. کیا سہیل جو ہیں یہ نوجوان ہیں اور پروٹیسٹ وغیرہ اور عمران خان سے بڑے جانے جاتے ہیں کہ جالے ہیں ان کے, تو یہ وہ کراؤڈ موبلائز کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر طریقے سے کر سکے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ چند دنوں ابھی انہوں نے کل بھی جلسہ ہے, 2-3 دن جلسے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پارٹی نئی سرے سے ری آرگنائز ہو گئی, جیسے ایک نئی زندگی اس کے اندر ہو گئی ہے. تو 2-3 وجہ ہیں اس کی. ایک تو سہیل ینگ لڑکا ہے, دوسرا ایجوکیٹڈ ہے, پھر جو ہے نا اس کا تعلق اس علاقے سے جو سب سے محروم علاقہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے صوبے کے عوام میں ایک نئی جہد پیدا ہو گئی, ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سہیل جو ہے نا بہتر پرفارم کرے گا. اصل امتحان ہونا ہے جس دن عمران خان نے کہا کہ دوبارہ احتجاج کرو اور اسلام آباد کی طرف ہو. وہ دن ہو سکتا ہے نومبر کے مہینے میں. آپ کے پارٹی کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں ہو سکتا ہے ہم دوبارہ احتجاج لے کر اسلام آباد ہیں. دیکھیں خان صاحب جو کہیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پارٹی اس کو آن کرے گی, اس کو چلائے گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نومبر کی تجویز زیر غور ہے؟ نہیں, اس وقت تو کوئی اس قسم کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ جو تحریک ہے اس کی ذمہ داری دی ہے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دی ہے. اور ابھی ہم نے آپس میں علامہ ناصر عباس اور علامہ ناصر عباس, تو وہ ہمارے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے کراچی حیدرآباد میں جلسے کرنے ہیں اور کوئٹہ میں جلسے کرنے ہیں, ملتان میں کرنے ہیں, مختلف جگہ ہم نے پروپوز جلسے دی ہیں نومبر میں. تو وہ چونکہ پھر ہم نے جو لوکل چپٹرز تھے پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, ان کو کہا آپس میں کوارڈینیٹ کرو, ایک پراپر ڈیٹ رکھو. تو ہوپ فلی وہ 2-3 دن میں اس کی ڈیٹس بھی آ جائیں گے, تو ہم پبلک کریں گے. تو ہم پہلے تو ہم ایک جلسوں کا ایک پورا اگر نومبر میں عمران نے کہا اسلام آباد جانا ہے مارچ لے کر, تو پھر کیا کرے گی پارٹی؟ موبلائز کر لے گی دوبارہ؟ دیکھو وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اور لیکن خان صاحب نے یہ, میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے, تو جو کچھ کرے گا عمران خان تو وہ الائنس کی مشاورت لے گا. مطلب کیونکہ اس نے اس کو کہا ہے کہ تم جیسے ہی کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. عمران خان کی رہائی کے لیے 2 ہی راستے ہیں, بلکہ ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے حکومت وقت سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور آپ ایک ٹائم فریم کے اوپر اور طریقہ کار کے اوپر اتفاق رائے کر لیں. وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان فوری باہر بھی نہیں آئیں گے. نہیں دیکھیں, یہ اختیار جو ہے سارا اللہ کے پاس ہوتا ہے. انسان جو ہے نا ایک سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, جس طرح یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کدھر سے کدھر ہو رہا ہے. پاور کی شپ کرنا جو ہے نا وہ ایک دم ہو جاتا ہے. سر یہ تو پھر وہ ویٹنگ فار اللہ والی بات ہے. نہیں, ویٹنگ فار اللہ نہیں, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. اس طرح نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلانے شہر جانا ہے تو لوگ تم اور تمہارا. محنت آپ نے کرنی ہے, جدوجہد ہم نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. میں صرف اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی پلان. مجھے اب عمران خان کے باہر آنے والا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا ہے. 2 باتیں ہمارے پاس. پلان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے عوام کو موبلائز کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا ہم نے پوری جلسوں کی ایک شیڈول دے دی ہے. وہ شیڈول ہم نے صرف اپنی صوبائی چپٹرز کو کہا ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹی جو الائنس میں ہیں وہ آپس میں مشاورت کرے.
وہ ہم اس سے جو موبلائزیشن کریں گے, ہم نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن یہ بات وہ ہے کہ ہم نے بھرپور مزاحمت کرنی ہے, اور ہم نے ہر صورت میں عمران خان کی جو اس کی آواز اٹھانا, اس کو باہر نکالنے کے لیے جو میکسیمم کام ہو سکتے ہیں ہم کریں. سر آپ کی قومی سطح کی جماعت تھی, پنجاب کے اندر آپ بندہ موبلائز نہیں کر سکتے, آپ 3 مہینے بعد کی بھی کال دیتے ہیں, آپ پنجاب سے بندہ نہیں نکال سکیں گے. یو ڈونٹ ہیو اینی تنظیم ان پنجاب جو رائٹ ناؤ کام کر رہی ہو اور ایکٹیو ہو, اور آپ کی کال کے اوپر بندے باہر لے آئے. کے پی پہ آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ, آپ صوبائی سطح پہ پارٹی کو لے گئے. پارٹی کی آپ نے جو مین لیڈرشپ ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو دے دی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹی نیچے جا رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی. عمران خان ایک پاپولر شخصیت ہے, لیکن نیچے اس کا پارٹی کا سٹرکچر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھو یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے, غلط فہمی ہے. اس وقت تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کہ روٹس لیول پہ موجود ہے, لیکن آپ جب جبر پہ, مطلب دیکھو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم تو کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں, پرامن سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح بروٹیلٹی تو ایک اور چیز ہے. دیکھو یہ اسٹیٹ ہے, یہ حکومت ہے, یہ تو آپ کی خدمت کے لیے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو جو ہے نا آپ کہہ کہ اس کی پارٹی چینج کرے, اس کو اپنی آئینی اور قانونی حق سے محروم رکھے. دیکھیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. پنجاب میں آج یہ بلدیاتی انتخابات کر رہے ہیں نا ابھی اگر کیے تو ابھی تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اور میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ کروا دے. یہ ابھی بھی پلان کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے نشان کا مسئلہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا 1 مہینے کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے. تھوڑا ہمیں لیول پلان فیلڈ دے, بلدیاتی انتخابات کروائے, پی ٹی آئی کو موقع دے. میں دیکھتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک بھی سیٹ جیتے, اور یہ بھی چھوڑے. یہ جو ابھی انہوں نے الیکشن کا بائی الیکشن جو ہے, کیونکہ ہم نے ایک سوچ کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا اس کی وجہ سے اس سیٹی کو بائیکاٹ کیے, ہمیں اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ لے. میں سمجھتا ہوں بلکہ میں نے ایک اور پروگرام بھی کہا تھا کہ اگر ری الیکشن ہو جائے اور ری الیکشن میں یہ مسلم لیگ 10 سیٹیں بھی جیتے, 10 سیٹیں, تو ہم سیاست ہی نہیں کریں گے. یعنی گراؤنڈ پہ تو مسلم لیگ ختم ہو گئی. دیکھو ندیم صاحب مجھے بتائیں, میاں صاحب کیا کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے لیے اس نے جدوجہد کی. اور جس طرح اس وقت ووٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے, جس طرح جو ہے نا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو چھینا گیا, تو میاں صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم جو نعرہ جو نیریٹو لے کے آ گئے تھے وہ آپ بھول گئے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کیا کر رہے ہیں ابھی لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات سے بھاگیں گے, یہ کسی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آج کہتا ہوں کہ آئیں, ووٹ کو عزت دو کہ نعرے پہ بیٹھیں. اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کی بحالی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ری الیکشن کر رہے ہیں, ری الیکشن میں ہم بیٹھ جائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. سر لیکن عمران خان کے جیل میں جانے سے میں ابھی بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر تو عمران موجود ہے, لیکن نیچے اس کے تنظیم نہیں ہے. اس کا بڑا خامی جو آپ کی جماعت کے اندر ہے کہ سیکنڈ ٹیئر آف پالیٹکس کے اندر آپ کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے. علیمہ خان پارٹی کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں, آپ کے چیف منسٹر کبھی نیچے کمزور پڑے ہوتے ہیں, کبھی بیرسٹر گوہر کمزور پڑے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی ڈیسیژن میکنگ رول میں پولیٹیکل فگرز نہیں رہ گئی. یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے, یہ ریالٹی ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا, اس وقت تنظیم تھی, عمران خان کو ووٹ پڑا تھا ایک بندے کو. دیکھو تو تنظیم نے مینیج کیا نا جی, کوئی اغوا میں تو نہیں ہوئے نا, کوئی میکینزم تو تھا. یعنی جو کمشنر پنڈی نے کہا 46 سیٹ کا کہا تھا نا, 46 سیٹس جو ہے نا, یہ بلکہ جی ٹی روڈ لاہور تک جائے, صرف 2 سیٹیں یہ مسلم لیگ جیتی ہیں. نواز شریف خود جو ہے نا 50,000 ووٹ سے ہارے. آپ کی پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں, میں اس سے چیلنج نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. آپ کی پارٹی کے فیصلے میں اس لیے آپ کی بات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تنظیم نہیں, تنظیم ہے, ایک میکینزم سے ہوتا ہے. اس وقت ظلم اور جبر اور تشدد کی وجہ سے جو ہمیں حالات کا سامنا ہے, خاص کر پنجاب میں جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے, تو اس سے مطلب کون اس کا مقابلہ کرے. پنجاب کا اپنا کلچر بھی ہے. پھر بھی میں یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں, ابھی آپ کسی بھی مسلم لیگ لیڈر سے پوچھیں, ہمارے ساتھ لیول پلین فیلڈ دے, جو ہے نا آزاد ہو, وہ کسی سائڈ کا نہیں ہو, اور آپ ہمارے ساتھ الیکشن کریں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں ان کے ساتھ مل جائے.
سر نہ کبھی پاکستان میں آزاد ہوا ہے اور نہ کبھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ کے ملتی ہے. آپ بھی کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی, کبھی آزاد نہیں رہا پاکستان میں. آپ کا یہ جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنی ٹرمز, اور آپ کا ٹاپ ٹیئر ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہا. آپ کی پارٹی کے فیصلے کچھ اور ہو رہے ہیں, عمران خان سے کچھ اور ڈسکس ہوتا ہے, الٹیمیٹ فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے. جب عمران خان کے ساتھ ہماری وہ پولیٹیکل ڈیسیجن ڈسکس ہوتی ہے, ابھی انہوں نے کیا یہ کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل لوگوں کی انہوں نے ملاقاتیں بند کی. خان صاحب سے بڑا ایکسیس نہیں ہے وہاں. جو آپ کو پتہ ہے, میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ہمارے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن میں مسئلہ ہے. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہمارے سی ہے, سب سے جمہوری پارٹی ہے. اس سے اور جمہوری پارٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عام لڑکے کو جو ہے چیف منسٹر بنایا گیا؟ کیا مسلم لیگ میں یہ ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری فیملی ابھی اس کی نئی نسل تیار ہو رہی ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ اقتدار ہوگی. شہباز شریف, میاز شریف, حمزہ شریف, مریم, پھر جنید صفدر. یہ دیکھو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو مڈل کلاس کی پارٹی ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگوں کی پارٹی ہے, جس نے عام لوگوں کو ایکسس دیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ ہم جمہوریت کے خاطر, یہ جو اس ملک پہ جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھو میاں صاحب جو اس کی پالیٹکس تھی وہ تو ختم ہو گئی. انہوں نے اپنی سیاست کو کمپرومائز کر لیا. بے شک اس نے حکومت کی, اس کا بھائی چیف منسٹر ہے, اس کی بیٹی سی ایم ہے. یہ جتنی بھی پروپیگنڈا کرے, جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرے, جتنی بھی خرچہ کرے, عوام میں اس کی کوئی پذیرہ نہیں ہے. اسد کیسر صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.